اللہ والوں کی زندگی بھی سمبولک ہوتی ہے اور ان کی موت بھی سمبولک ہوتی ہے۔ وہ جیتے بھی بڑے کاز کے ساتھ ہیں اور وہ مرتے بھی کسی بڑے مقصد کو لے کر ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ گزشتہ دنوں سعودی عرب کے اخبارات میں چھپا، پوری دنیا کے جتنے بھی عرب اخبارات میں ہیں سب میں یہ خبر آئی۔ جامع مسجد الفریان جو ریاض میں واقع ہے، وہاں کے مؤذن اور معلم کے حوالے سے، جن کا نام الشیخ محمد قاسم جعفری بتلایا گیا ہے، وہ وہاں پر اذان بھی دیتے تھے اور قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور نصف صدی سے زیادہ انہوں نے وہاں پر قرآن پاک پڑھایا اور لاکھوں بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنایا، کسی کو ناظرہ پڑھایا، کسی کو تفسیر پڑھائی، کسی کو اس کا مفہوم سمجھایا، یعنی نصف صدی سے زائد قرآن پاک کی بھی خدمت کی اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کی بھی خدمت کی۔ سفر حضر میں وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے، ہر وقت ان کی زبان پر قرآن پاک کی تلاوت رہتی تھی۔ گزشتہ دنوں وہ بیمار ہوئے اور انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ سعودی عرب میں ان کا لقب تھا معلم القرآن، یعنی قرآن کی تعلیم دینے والے۔ 90 سال کی عمر میں جب یہ ہاسپٹل پہنچے، چند روز ہاسپٹل میں رہے اور وہاں کے ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمارے تئیں ان کی زندگی پوری ہو گئی ہے۔ اہل خانہ انہیں گھر لے آئے۔ گھر لے آنے کے بعد اہل خانہ نے کچھ نوٹ کیا کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ جب انہیں ہوش آتی ہے تو وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ مجھے وضو کرا دیا جائے۔ انہیں وضو کرا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یا تیمم کرا دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی جس نماز کا وقت ہوتا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایون تہجد کا وقت بھی ہوتا، تو ہم دیکھتے کہ ان کے لب ہلنے لگ جاتے۔ وہ اللہ اکبر کہتے، وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، وہ سبحان ربی العظیم کہتے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے، وہ الحمدللہ پڑھتے، وہ قل هو اللہ احد پڑھتے۔ یعنی جو ہی نماز کا وقت ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انہیں جو ہے وہ کوئی ایسا الہام ہوتا یا کوئی ایسی چیز ان کے دل پر یا ان کے کانوں تک پہنچتی، وہ لیٹے لیٹے نیم بے ہوشی کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے شروع کر دیتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ ایک ویڈیو ان کے کسی رشتہ دار نے اپلوڈ کی، پوری دنیا تک پہنچی، ہم نے سنی، ہم تک آئی، اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ اللہ والوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ ان کی موت سے چند لمحے پہلے کی یہ ویڈیو ہے، لیکن وہ نماز سے غافل نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ سمع اللہ لمن حمده ولك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصراط المستقیم صراط والله عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أكبر سمع الله لمن حمده۔ زندگی کا جو سفر ہوتا ہے نا، آخری لمحہ اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ آپ نے سفر کیسا طے کیا ہے اور آپ کی زندگی کے مقاصد کیا تھے، اور آپ کس طرح سے زندگی کے میدان میں کیا کیا عمل کر کے آئے ہیں، وہ سب انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی کہ انما الاعمال بالخواتیم، جو زندگی کے آخری لمحے ہوتے ہیں، جب سانس کی ڈور ٹوٹ رہی ہوتی ہے، اس وقت کی جو آدمی کی کیفیت ہوتی ہے وہ بتلا رہی ہوتی ہے کہ سارا سفر کتنا تھا، کیسا تھا اور کیا کر کے آیا ہے۔ وہ کسی نے کہہ بھی رکھا ہے نا کہ نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ اور ان شیخ کی وفات پر ایک عربی اسکالر نے لکھا کہ تلک النجوم المضیئہ، یہ ہیں وہ روشن ستارے، اذا غابت غابت معہما اطمینان القلب، جب یہ ستارے غائب ہو جاتے ہیں تو دلوں کا سکون بھی اٹھ جاتا ہے۔ ہم نے ان سے پڑھا، ہم نے ان سے سیکھا، ہم ان سے قرآن پاک پڑھتے تھے، ان کی اذانیں سنتے تھے، آج یہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے دلوں کا قرار بھی اٹھ گیا ہے۔